الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ احمد فی مسندی. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ایک طویل حدیث پچھلے 2 جمعے سے پڑھی جا رہی ہے اور اس کی تشریح کی جا رہی ہے. اس میں 3 ملاقاتوں کا ذکر ہے. پہلی ملاقات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور سوال کیا تھا: اللہ کے رسول، نجات کی کیا چیزیں ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی چیزوں کے بارے میں بتایا جو بیان کیا جا چکا ہے. دوسری ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقبہ بن عامر سے کی اور قرآن مجید کی 3 سورتوں کے بارے میں بتایا آپ نے، یہ بھی بیان ہو چکا ہے. تیسری ملاقات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. میں نے ایک گفتگو شروع کی. آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور میں نے پوچھا: اخبرنی بفواضل الاعمال. اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں افضل ترین اعمال کے بارے میں بتلا دیجئے کہ کون سے اعمال افضل ہیں جس کو ہم کریں. تو آپ نے جواب دیا: یا عقبہ، اے عقبہ بن عامر، صل من قطعک، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اس کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرے. وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اسے معاف کر دو، درگزر کر دو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے. یہ 3 کام آپ نے بتلائے. یہ 3 اعمال کے بارے میں آپ نے بتایا کہ افضل ترین اعمال ہیں یہ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنہ. 3 کام ایسے ہیں جو ان کو کر لے گا، اللہ قیامت کے دن اس سے آسان حساب لے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض نمازوں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا: اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سوال کیا: اللہ کے رسول، آسان حساب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ یہ جو نماز میں دعا کرتے ہیں تو آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: عائشہ، آسان حساب یہ ہے
کہ بندے کے نامہ اعمال پہ نظر ڈالی جائے اور درگزر کر دیا جائے، اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، اعمال نامے کو دیکھا جائے اور اس کو آگے بڑھا دیا جائے کہ جنت میں چلے جاؤ، اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ عائشہ اس دن جس کے اعمال نامے کو دیکھ کر سوال کر دیا گیا، پوچھ گچھ ہو گئی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے آسان حساب کہ سوال نہ ہو، پوچھ گچھ نہ ہو، بس نام اعمال دیکھ کو اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ تو سورہ علق ہذه الغاشیہ جو پڑھی جاتی ہے، آخر میں آتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اللہ فرماتا ہے اس سب کو ہمارے پاس واپس آنا ہے اور پھر ان کا ہم حساب لیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان کا حساب لیں گے۔ تو اس پر پڑھنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ تین عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ جو تین کام کر لے گا حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ اس سے آسان حساب لے گا، وادخلہ الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی گویا بلا حساب و کتاب اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ تین کام وہی ہیں جو ابھی میں نے بتائے۔ صلہ رحمی کرو اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے، اس کو دو جو تمہیں نہ دے، اس کو معاف کر دو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے۔ یہ تین کام کر لو گے اللہ آسان حساب لے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو صلہ رحمی جو ہوتی ہے، صلہ رحمی یہ بہت بڑی چیز ہے، رشتے کو نبھانا، رشتے کے حقوق کو ادا کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں رحم، اسی کو اردو میں ہم بولتے ہیں صلہ رحمی۔ حدیث کے الفاظ اگر بولیں گے، قرآن میں بھی جائیں گے تو آپ کو رحم کا لفظ ملے گا۔ رحم کہتے ہیں اس تھیلی کو جس میں بچہ ہوتا ہے، اس کو بولتے رحم، رحم مادر۔ یعنی بتانا ہے کہ رشتہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، انسان جب اس تھیلی میں ہوتا ہے وہیں سے رشتہ شروع ہوتا ہے، کہ دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کو پہچانے، گھر والوں کے حقوق کو پہچانے، رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانے۔ یہ جو حقوق ادا کرے گا یہی صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں رشتے بکھرے پڑے ہیں، رشتے ٹوٹے پڑے ہیں، کیونکہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ جو ہم سے رشتہ رکھے گا ہم اس سے رشتہ رکھیں گے، جو ہم سے رشتہ نہیں رکھے گا ہم اس سے رشتہ نہیں رکھیں گے۔ ہمارے ہاں تو اگلے بندے کا معاملہ چلتا ہے، فلاں رشتہ دار اگر شادی میں پوچھے گا تو ہم بھی پوچھیں گے، وہ نہیں پوچھے گا تو ہم بھی نہیں پوچھیں گے۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن واصل الذی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر سرابر کرتا ہو، کہ اگر ہم کو رشتہ دار پوچھیں گے تو ہم پوچھیں گے، رشتہ دار نہیں پوچھیں گے تو ہم نہیں پوچھیں گے۔ رشتہ نبھانے والا وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے اور وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ دار اس سے رشتہ توڑنا چاہ رہا ہو لیکن پھر بھی ان کے ساتھ وہ رشتہ جوڑے، یہ رشتہ نبھانا۔ آج ہم اپنے رشتوں کو دیکھ لیں، ہر گھر کے رشتوں کا کیا حال ہے۔ رشتہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رشتے نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ یہ پناہ مانگنے کی جگہ ہے، تو اللہ نے کہا ہاں۔ پھر اللہ نے فرمایا، رشتے سے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ حدیث میں آتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ رشتہ رحمان کے عرش سے لٹکا ہوا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ رشتے کا فائدہ یہ بتایا گیا، تین فائدہ حدیث میں بتایا کہ رشتہ جوڑنے کا۔ محبت فی الحال، گھر والوں میں محبت ہوتی ہے۔ آدمی جب حقوق ادا کرے گا، بیٹا والدین کے حقوق ادا کرے گا، والدین بچوں کے حقوق ادا کریں گے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کریں گے، شوہر بیوی کے حقوق، اور جو دیگر گھر والے ہیں جب ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، آپس میں محبت ہوگی۔ ابھی گھروں میں آپس میں محبت نہیں ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے،
باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، اب بیچارہ بیٹا پریشان ہے، ایک طرف جو ہے ماں ہوتی ہے اس کے آنسو ہوتے ہیں، ایک طرف بیوی ہوتی ہے اس کے آنسو ہوتے ہیں، شادی کے بعد ایک مرد پریشان ہو جاتا ہے تو کیا کرے وہ، کہاں جائے، ماں کو چھوڑے کہ بیوی کو چھوڑے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد یہ مسائل آتے ہیں، بیوی جب آتی ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا شوہر ہی سب کچھ کماتا ہے، سارے بھائی جو ہے پڑھائی کر رہے ہیں، اسکول جاتے ہیں، صرف میرا ہی شوہر تو کماتا ہے، وہ کسی طریقے سے یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنا چولہا الگ کر لیں، اور جب اس کے میکے والوں کو پتہ چلتا ہے وہ بھی سپورٹ کرتا ہے، ہاں بیٹی کسی طریقے سے اپنا چولہا الگ کر لو، تم ضرورت پڑے تو مولوی صاحب کے پاس تعبیر لینے جاؤ، مولوی صاحب تعبیر، ایسی تعویذ دیجیے، یہ مولوی صاحب لوگ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں ان کے پاس عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، سارے جنات شیطان عورتوں ہی کو پکڑتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ایسی تعویذ دے دو کہ ہمارا شوہر ہمارا غلام بن جائے، تم غلام، ایک غلام کی بیوی بننا پسند کرتی ہو، بادشاہ کی بیوی بننا پسند نہیں کرتی ہو، غلام کی بیوی بننا پسند کرتی ہو، ایسی تعویذ دیجیے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے، ہم اس کو میں نچاتے پھریں، ہم کہیں اٹھو تو اٹھے، ہم کہیں بیٹھے تو بیٹھے، ایسی تعویذ دے دیجیے ہم گھول کے پلا دیں اس کو، اسی لیے لائن لگی ہوتی ہے آج مولوی صاحب لوگوں کے پاس، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یہ مزاج بن چکا ہے آج، میکے والوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بچی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ہاں بیٹا تیرا شوہر کماتا ہے تو الگ ہو جا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، لگتا ہے کہ میرا شوہر کماتا ہے اور بھائی تو نہیں کما رہے ہیں، اور بھائی جو ہے پڑھائی کر رہے ہیں، تمہارے کمزوروں کی وجہ تنصرون وترزقون بضعفائکم، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، اللہ تمہارے رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، یہ ایک دھوکہ لگا ہوا ہے عورتوں کو، خاص طور سے بیویوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شادی کے بعد وہی گھر ہوتا ہے، وہی گھر ہوتا ہے، آخر مرد بدل کیسے جاتا ہے، شادی کے بعد اس گھر میں تبدیلی کیسے آ جاتی ہے، گھر کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، دیواریں اڑ جاتی ہیں، یاد رکھیے دنوں کے اندر پہلے دیوار اٹھتی ہے، گھر کی دیوار تو بعد میں اٹھتی ہے، یہ گھر کا آجال ہے، ایک مرد پریشان ہوتا ہے، ایک طرف آتا ہے کام سے تھکا ہارا، ماں کے آنسو بہ رہے ہیں، ماں کے پاس جاتا ہے، رات میں بیوی پاس گیا تو وہ موٹے موٹے آنسو نکالتی ہے، اس کی سنے کہ کس کی سنے، کس سے میں نے پڑھا کہ ساس بہو میں لڑائی ہوتی تھی، ماں نے کہا آنے دو میرا بیٹا، آنے دو میرا بیٹا، میں اس کو بتاؤں گی، میری بات سنے گا میرا بیٹا ہے، بیوی کہہ رہے آنے دو میں بتاؤں گی، تمہاری شکایت کروں گی، وہ میرا شوہر ہے، بیوی نے کہا کہ تم کھڑے کھڑے بتاؤ کہ ہم پڑے پڑے بتائیں گے، یہ جو بیویاں پڑے پڑے اس طرح بتاتی ہیں نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ماں سے کہنے لگے تم کھڑے کھڑے بتاؤ کہ ہم پڑے پڑے بتائیں گے، وہ جو پڑے پڑے آنسو بہاتی ہے نا، بس مرد وہیں پر پگھل کر کے موم ہو جاتا ہے، چولہا بستر سب الگ ہو جاتا ہے اس کا، اللہ کے واسطے گھروں کو جوڑو، اللہ کے واسطے رشتوں کو جوڑو، گھروں کو بساؤ، اجاڑو نہیں گھروں کو، میں ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ گھروں کو اجاڑو نہیں، رشتہ داری جو ہے اس کو بچاؤ، اس کو جوڑو، حکم دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ محبت پیدا ہوگی، دوسرا فائدہ ہوگی مسرات فی المال، مالداری بڑھے گی، رشتہ جوڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مالداری بڑھے گی، گھروں میں پیسہ آئے گا، برکت ہوگی، آج ہمارے گھروں میں بے برکتی اسی لیے کہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، اور زندگی بھی لمبی ہوگی، برکت وقت میں اللہ برکت ڈال دے گا، اللہ عمر میں برکت ڈال دے گا، رشتہ نبھانے کا فائدہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے من حب ان یبسط له فی رزقی وینصب له فی اثری فلیصل رحمہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی موت دیر سے آئے، اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو نبھائے، بڑی اہم بات ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پوری امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو،
یہ مت کہو کہ لوگ ہمارے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو ہم جوڑیں گے، لوگ ہم سے رشتہ توڑیں گے تو ہم بھی توڑ لیں گے، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، اس کو جو تمہیں نہ دے۔ یہ بھی ہوتا ہے، جو ہم کو دے گا ہم اس کو دیتے ہیں، جو ہمارے پاس ہدیہ لے کے آتا ہے ہم اس کو ہدیہ دیتے ہیں، جو ہمیں عطا کرتا ہے ہم اسے عطا کرتے ہیں۔ افطاری میں دیکھنے میں آتا ہے محلے میں جس کے گھر سے افطار آئے گا اسی کے گھر اگلے دن افطار جائے گا، قربانی کا گوشت جس کے گھر سے آئے گا اسی کے گھر گوشت جائے گا۔ یہ تو برابری ہم کر رہے ہیں، جو نہیں دے رہا اس کو دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور دینے کا کوئی وقت ہے، جب بھی کرے تب دیجیے۔ بیویاں ہر جگہ ٹانگ اڑاتی ہیں، چاہے برا کیوں نہ لگے، کھری بات کہہ رہا ہوں میں۔ آپ اپنی بہن کو کسی کو دینا چاہیں گے ٹانگ اڑا گیا، ارے ابھی کہے دے رہے ہیں، ابھی اس کی 1 سال بعد بیٹی کی شادی ہے تب دیجیے جو دینا ہوگا، ابھی اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، ولادت ہونے والی ہے، اس خوشی میں اس کو کپڑا دیجیے گا، ابھی کہے دے رہا کپڑا ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ 100% ہوتا ہے۔ یہ بھائی کا دل ابھی کر رہا دینے کا، بیوی کہے گی نہیں، جب کوئی ایسا موقع آئے، اس کی بچی کی شادی لگ جائے، کوئی خوشی کا موقع ہے تب دیجیے گا۔ یہ لینے دینے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ تو ہم ایسوں کو دیں جو ہم نے نہیں دیتے ہیں، اس سے محبت بڑھے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے، جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، جسے غزوہ اوقاف بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی اس غزوے کا تذکرہ آیا ہے۔ اس میں جو فتح مکہ کے بعد جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ بہرحال جب مال غنیمت آیا، فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، تو آپ نے تقسیم جو مال غنیمت کیا تو مکے والوں خوب زیادہ آپ نے دیا۔ انصار صحابہ مدینے سے بھی آئے تھے، لیکن مکے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب زیادہ دیا۔ ابو سفیان، صفوان بن امیہ، حکیم بن حزام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانی دشمن تھے۔ اسلام میں جو جنگیں ہوئی، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، سب کے سرگرہ تھے ابو سفیان، جانی دشمن تھے، مکے سے نکالنے والے بھی آگے تھے یہ لوگ۔ صحابہ کرام کا جینا مکے میں دوبھر کر دیا تھا ان لوگوں نے، لیکن جب دینے کا موقع آیا، یہ چھیننے والے لوگ تھے، لیکن جب دینے کا موقع آیا تو صرف ابو سفیان کو اور ان کے 2 بیٹوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹنی، 100 اوقیہ چاندی دی ابو سفیان کو آپ نے، صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، حکیم بن حزام کو 200 اونٹ۔ یہ جانی دشمن دین کو آپ عطا کر رہے ہیں۔ تو جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دیا، یہاں تک کہ انصار آپس میں کہنے لگے کہ اب ہو گئے گا، اب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہیں گے، مدینہ نہیں جائیں گے، اب تو رشتے دار مل گئے ہیں، مکہ وطن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو سب مل گئے ہیں، اب یہ حضور ہم کو چھوڑ دیں گے، مکے میں رہ گئے۔ تقسیمی سے اندازہ لگ رہا کہ اپنوں کو بلا کے بانٹ رہے، زیادہ دے رہے۔ انسان کی یہ نفسیات ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو کم دیا ہے اور مکے والوں کو زیادہ دے رہے، اس سے لگ رہا کہ اب آپ یہیں رکیں گے، مدینہ نہیں جائیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہوئی کہ انصار کے بیچ میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، کانا پھوسی ہو رہی ہے، کچھ باتیں چل رہی ہیں، تو آپ نے ان کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے پوچھا کہ کیا باتیں سننے میں آ رہی ہیں؟ صاف لفظوں میں حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، اللہ کے رسول جو آپ سن رہے ہیں بالکل سچ ہے، یہ ہے چیمی گوئیاں انصار کے بیچ میں۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ ان کو زیادہ دیا ہے، لگتا ہے کہ آپ جو ہے آپ رک جائیں گے مکے میں۔ آپ نے فرمایا کہ انصار کو جمع کرو، سارے انصار جمع ہوئے، حضرت سعد بن عبادہ بلانے، اللہ کے رسول چلیے، سب اکٹھا ہو گئے۔ آپ گئے، آپ نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، پھر انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی۔ کیا تم فقیر نہیں تھے؟ اللہ نے ہمارے ذریعے تمہیں مال عطا کیا۔
کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے ہمارے ذریعے تمہیں دوست بنایا۔ انصار کہہ رہے ہیں اللہ رسول جو فرمائے بالکل سچ اور حق ہے۔ آپ نے فرمایا اے انصاریوں تم بھی جواب دو، اے قوم انصار تم بھی جواب دو، میں تصدیق کروں گا۔ انصار نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا کہیں؟ فرمایا انصار تم کہو اے اللہ کے رسول جب سب نے آپ کو جھٹلایا تھا اس وقت ہم آپ پر ایمان لائے تھے، جس وقت لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس وقت ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، جس وقت مکے والوں نے آپ کو نکالا تھا ہم مدینے والوں نے آپ کو پناہ دی تھی۔ کہو انصار آپ تم جواب دو، اے انصار کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے کر کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاؤ؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو چیز تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے وہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو یہ لے کر کے جائیں گے۔ تسلی ہو گئی انصار کو۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا کے لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر چلیں تو ہم انصار کے راستے پر چلیں گے۔ اس وقت آپ نے دعا دی اللہم اغفر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کو سن کر انصار چیخیں مار کے رو رہے تھے، داڑیاں تر ہو گئی تھی رو رو کر کے، اور فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں، لے جائیں مکے والے اپنے ساتھ اونٹ و بکری لے جائیں، ہم تو اپنے نبی کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مدینے کے انصار سے المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا۔ آپ نے ہجرت کے بعد آپ مدینے میں رہے اور پھر وہیں پر آپ کی وفات ہوئی اور قبر مبارک بھی آپ کی مدینہ منورہ میں بنی۔ وہ تو ان کا دل خوش رکھنے کے لیے جو محروم کر رہے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو تعلیم دینی تھی تو عمل کر کے بھی دکھانا تھا۔ فرمایا واتی من حرمت، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، تم اسے دینا سیکھو۔ ہم بھی اس اصول کو اپنا اس طرح سے محبت ہو۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اسے درگزر کر دو جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ قسم کھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، ایسے بھی آپ فرما دیتے تو بالکل حق اور سچ تھا، لیکن تاکید کے لیے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قسم کھا کے ہم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی جس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے وہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی جو سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے گا۔ جو لالچ میں اس سے مانگے گا اس سے مانگے گا، جیسے بھکاری ہوتا ہے جب جتنا مانگے گا اتنی حوث بڑھتی جائے گی اس کی، وہ سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ فقر کا دروازہ اس پر کھولے گا۔ تو جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، دیکھو مظلوم کی بددعا سے بچو۔ ظلم یہ ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اندھیرا بن کر کے آئے گا ظالم کے حق میں، اندھیری ٹکڑیوں کی شکل میں آئے گا ظالم کے حق میں۔ ظلم اللہ نے اپنے لیے نہیں پسند کیا، وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے ظلم کو بندوں پر بھی حرام قرار دیا ہے کہ بندے ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ثلاث دعوات مستجابہ، دعوت الوالد علی ولدی ودعوت المظلوم ودعوت المسافر، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہیں۔ مستجابہ کا جو لفظ آتا ہے قبول کے معنی میں آتا ہے قرآن میں، فاستجاب لہم، یعنی آپ قرآن میں پڑھیں گے فاستجاب لہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا اس کو، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا میں اللہ سے دعا کی اولاد کے لیے دعا کیا مانگی
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا مانگی، اللہ نے جواب دیتا فاستجبنا، ہم نے قبول کر لیا اس دعا کو۔ آج بھی جس کا اولاد نہیں ہے دعا مانگے وہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کثرت سے اس دعا کو پڑھے، کیونکہ آگے اللہ وعدہ کر رہا فاستجبنا، ہم نے اس کو دعا کو قبول کر لیا ہم نے۔ ایسے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں پر بھی ہم نے قبول کیا۔ مسائل میں گھرا ہوا انسان ہو، حادثات میں گھرا ہوا انسان ہو، قرض میں ڈوبا ہوا انسان ہو، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ذکر کرے۔ تو فرمایا ثلاث دعوات مستجابہ، تین دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتے، اللہ قبول کرتا ان کو۔ نمبر 1 دعوت الوالد علی ولد، والد کی بد دعا اپنے اولاد کے حق میں، دعا نہیں بد دعا۔ اولاد نالائکی کرے گا، نافرمانی کرے گا، سرکشی کرے گا، اگر والد بد دعا کرے گا، اتنا بڑا کلیجہ اللہ دیتا ہے والدین کو، ان کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی ہے لیکن آنکھوں سے آنسو ضرور نکلتے ہیں۔ وہ کہتے رہتے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں کہیں گے تم کو، ہم بیٹا بد دعا نہیں دیں گے تم کو، تکلیف میں بولتے رہتے ہیں وہ، ہم کچھ نہیں کہیں گے بیٹا تمہیں بد دعا نہیں دیں گے، لیکن آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ جن والدین پر گھروں میں ظلم ہوتا ہے اللہ ان کے آنسو کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ماں ایسی ہوتی ہے، باپ ایسے ہوتے، محبت اللہ اسے ڈال دیتا ہے، ایسی محبت اللہ ڈال دیتا ہے کہ اولاد گھر میں برا نہیں چاہتے، وہ رو لیں گے، آنکھوں سے ان کے آنسو بہیں گے، لیکن بد دعا کے کلمات ان کی زبان پہ نہیں آتے۔ ورنہ اگر باپ اگر بد دعا کر دے تو حدیث میں آتا ہے اللہ والد کی بد دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ اب ہاں ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں، ماں باپ یہ کرتے ہیں، کوستے ہیں بچوں کو مر جائے، اور کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، عورتیں زیادہ استعمال کرتی ہیں، منع کیا گیا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلے قبولیت کی گھڑی ہو، پھر وہ قبول ہو جائے گی وہ دعا بد دعا، پھر تم روتی پھرو گی۔ تم نے دعا کی کہ مر جاؤ جا کے تم، یا اللہ مر جائیے، اور دعا قبول ہو گئی، بچہ مر گیا، روتے پھر یا۔ تو والد کی بد دعا اولاد کے حق میں۔ نمبر 2 مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں۔ نمبر 3 مسافر کی دعا، یہ بد دعا کی دعا، دعوت المسافر، جب مسافر سفر میں ہوتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم لوگ سوچیں گے یار سفر میں دعا ہی کون کرتا ہے؟ سفر کوئی دعا ہے؟ آدمی ٹرین بیٹھ کے دائیں کھڑکی سے باہر نظارہ دیکھتا ہے، گھومتا ہے، موبائل چلاتا ہے کہ وہ دعا نہیں مانگے گا، لیکن اگر کوئی دعا مانگتا ہے حالت سفر میں تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم کبھی سفر پر کہیں نکلیں، مسافر ہوں، تو پوری امت کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے ہم دعا کریں، یہ دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو 3 دعائیں جو رد نہیں ہوتی ہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ذات سے کسی پر ظلم نہ ہو، ورنہ مظلوم اگر بد دعا کرے گا اس کی ہمیں لگے گی، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کتنوں کی زندگیاں برباد ہوئی صرف لگنے کی وجہ سے، صرف لگنے کی وجہ سے کتنوں کی زندگیاں برباد ہو رہی۔ آج اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے، یا اللہ نے ہمیں عزت والا بنایا ہے، یا اللہ نے ہمیں طاقت والا بنایا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم دوسروں پر ظلم کریں۔ ظالم کو اللہ مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے رب کی پکڑ ایسی ہے، جب کسی بستی والے جب ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ پکڑتا ہے، اور اس کی پکڑ علیم شدید، دردناک بھی ہوتی ہے اور بہت سخت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا میں موقع ہے، جس کے ساتھ ہم نے ظلم زیادتی کی ہو یا ہاتھ پاؤں جوڑ سکتے ہیں، ابھی موقع ہے، ورنہ کل قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، لیکن وہاں بدلہ دلوایا جائے گا۔ اللہ کے ہاں 3 دفاتر ہیں، اعمال نامے کے 3 دفتر ہوں گے۔ نمبر 1 اس میں وہ گناہ ہوں گے جو شرک کے ہوں گے، جن کو اللہ معافی نہیں کرے گا، جس میں شرک صرف ہوگا، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔
اس کی کوئی معافی اللہ کے یہاں نہیں۔ دوسرا ہوگا جس میں حقوق العباد ہوں گے، بندوں کو حقوق، کسی نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا اور دنیا میں اس نے معاملہ صاف نہ کیا ہوگا، تو بندہ اس کو ابھی اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ بندہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ظالم سے بندہ دلوایا جائے گا۔ اگر مظلوم، اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہیں ہوں گی مظلوم کے گناہ ظالم پر لا دیا جائے گا۔ تیسرا وہ ہوگا جو حقوق اللہ سے تعلق ہوگا، یعنی اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، روزے کا حکم دیا، اس میں کمی ہو گئی، جو حقوق اللہ ہیں اس میں اگر بندہ کمی کرے گا تو اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو پکڑ کرے۔ تو ابھی موقع ہے کہ آدمی معافی مانگ سکتا ہے، غلطی مان سکتا ہے، ہاتھ پاؤں جوڑ سکتا ہے، منا سکتا ہے، رشتہ داروں کو جا کے منا سکتا ہے۔ ہم نے بلا وجہ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو ہم اس کو ابھی منا سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن انصاف ہوگا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا قیامت کے دن انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے کہ اگر ایک بکری نے بھی کسی بکری پر ظلم کیا ہوگا، سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی انصاف ہوگا، وہاں پر اس کا بھی وہاں پر انصاف ہوگا۔ جب بکری کے بارے میں آتا اس کا انصاف ہوگا، تو انسان نے اگر زیادتی کی ہوگی تو وہاں پر اس کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو کہ لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم احسان کریں گے، وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ نہیں، لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، لوگ تم پر ظلم کریں تو تم ان پر ظلم نہ کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ تین قیمتی نصیحتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین عمل بتایا ہے۔ ان کو ہم اگر زندگی میں لائیں گے ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی، ہماری زندگی میں بہار آئے گا، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، رشتہ داریاں بنی رہیں گی۔ کوشش کریے کہ بات جو ہے آخر تک بنتی رہے، بگڑنے نہ پائے۔ بات بگڑی تو بگڑتی ہی چلی جائے گی، بات بگڑی تو بگڑتی ہی چلی جائے گی، آخری سانس تلک بات بنائے رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔